جوان صحابہ کرام حضرت علیمہ سعدیہ کی خدمت میں آ کے بیٹھتے اور پوچھتے مائی صاحبہ ہم نے حضور کا بچپن نہیں دیکھا، آپ نے بچپن میں ہمارے آقا کریم کی خدمت کی ہے، ذرا بچپن کی ادائیں تو ہمیں سنائیں کہ بچپن میں ہمارے آقا کریم کی ادائیں کیا تھیں۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، خود پھبن نے بھی دیکھی نہ ایسی پھبن، جس پہ قربان اچھی سے اچھی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کا بچپن بیان کرتی، صحابہ بیٹھ کے سنتے، مدینہ منورہ میں محفل میلاد ہو رہی ہے۔ کسی دوست نے سوال بھیجا ہے کہ صحابہ کرام نے کیا میلاد منایا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت کریں ان کا انداز کیا تھا۔ حدیث پاک میں مسجدیں بنانے کا حکم تو موجود ہے، فضائل موجود ہیں، لیکن کیا مسجدوں میں پنکھے لگانے کا ذکر کسی حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ اے سی لگانے کا ذکر، بس گرمیوں میں آپ نے مسجد میں اے سی چلایا ہے، حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ یا سردیوں میں گیزر جو مسجد میں لگایا ہے، یہ حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ وضو کرنا نمازی کی اپنی ذمہ داری ہے، مسجد کی ذمہ داری نہیں وضو کرانا۔ تو گیزر چل رہے ہیں، پانی گرم کر کے دے رہی ہے مسجد آپ کو، حدیث سے ثابت کریں کہ مسجد میں گیزر لگایا ہے صحابہ نے، یا لگانا حدیث سے ثابت ہو۔ آئندہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ چراغاں کرنا، لائٹیں لگانا، جھنڈیاں لگانا حدیث سے ثابت کرو، تو آپ انہیں کہیں بھئی تم اے سی لگانا مسجد میں اور مسجد میں گیزر لگانا یہ حدیث سے ثابت کرو۔ ہم چراغاں کرنا حدیث سے ثابت کر دیں گے۔ جواب وہ یہ دیں گے کہ بھئی اے سی سے نمازیوں کو فائدہ ہے، گیزر سے نمازیوں کا فائدہ ہے، سہولت ہے، گرم پانی مل جائے گا، آسانی سے وضو کر لیں گے۔ بھئی گیزر سے یا اے سی سے نمازیوں کا فائدہ ہے، اور یہ جو چراغاں ہم کرتے ہیں، جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، اس سے ذکر رسول کا فائدہ ہے۔ جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا مقصود بھی ذات نہیں، یہ حضور کی تعظیم کے لیے ہم کرتے ہیں، عزت رسول کے اظہار کے لیے ہم کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح جن شانوں کے ساتھ میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے ہیں، نہ حضور سے پہلے کوئی نشانوں کے ساتھ آیا ہے، نہ آئندہ کوئی نشانوں کے ساتھ آئے گا۔ حضور کی ولادت بے مثل و بے مثال، جن شانوں کے ساتھ حضور آئے ہیں کوئی اور ان شانوں کے ساتھ آیا، آنے کو بڑی بڑی شانوں والے آئے ہیں، پر جن شانوں کے ساتھ حضور آئے نہ حضور سے پہلے کوئی آیا ہے نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ تعظیم نبوی کے اظہار کے لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، محفل میلاد کرتے ہیں، یہ چراغاں کرتے ہیں، یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ سب عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے کہ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، مقصود کائنات دنیا میں تشریف لائے ہیں، باعث تخلیق کائنات دنیا میں تشریف لائے ہیں، رحمت للعالمین آئے ہیں، شاہد آئے ہیں، مبشر آئے ہیں، نذیر آئے ہیں، داعی اللہ آئے ہیں، سراجم منیرا آئے ہیں۔ جھنڈیاں لگانا یا چراغاں کرنا مقصود بھی ذات نہیں بلکہ حضور کی، کس کے لیے لگاتے ہیں؟ تعظیم کہتے ہیں اللہ نے کسی کو جو عزت دی ہے قول و فعل سے اس کا اظہار کرنا، قول و فعل سے ماننا اس عزت کو۔ جب یہاں سے لاجواب ہوں گے بھی حدیث سے تو ثابت نہیں کر سکتے کہ صحابہ نے گیزر لگایا ہو یا صحابہ نے اے سی لگایا ہو مسجد میں، مسجد ثابت ہے، جس طرح صحابہ بناتے تھے اس طرح بناؤ مسجدیں، تو پھر کہیں گے نہیں ٹھیک ہے، چراغاں کرنا یا جھنڈیاں لگانا یہ پیسے تم کسی یتیم بچی کی شادی میں دے دو، کسی غریب کی مدد کر دو۔ اس طرح کا مشورہ لوگ بڑی عید کے دنوں میں بھی دیتے ہیں، ابھی کروڑوں روپے کے جانور ذبح کر دیتے ہو، یہ پیسے کسی یتیم بچے کی شادی میں دے دو۔
عام دنوں میں انہیں یہ بات یاد نہیں آتی، بڑی عید کے دنوں میں کہ جانور قربانی نہ کریں، شاعر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا ہے یہ کتنے پیسوں کا ہے؟ سونے کی تاروں کا بنا ہوا۔ اب یہ ریال جو بھائی صاحب نے بتائے ہیں ان کو کنورٹ کریں پیسوں میں، کچھ 70 کروڑ روپیہ بنتا ہے، پونا ارب روپیہ بنتا ہے۔ کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں؟ آج کے بعد آپ سے کوئی کہے نا بھائی بچوں کی شادیوں میں یہ پیسے لگا، میں یہ نہیں کہتا وہاں نہ لگائیں، ہم وہاں بھی لگاتے ہیں، وہاں بھی ہمارے ادارے تنظیمات شادیاں کرواتی ہیں، کئی مشائخ ہیں جو ایسا عمل کر رہے ہیں، کئی آستانے کر رہے ہیں، غریبوں بچیوں کی شادیوں میں حصہ ڈال رہے ہیں، وہ بھی ہم کرتے ہیں، اس کا بھی نفی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کی عزت کی بات آئے، عظمت کی بات آئے تو کہ یہ پیسے حضور کی شان کے اظہار کے لیے نہ لگاؤ۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کعبہ شریف پہ غلاف نہ ڈالو، میں صرف ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں میلاد سے منع کرتے ہو، 2-4 ہزار کی جھنڈیاں لگانے سے منع کرتے ہو، پہلے فتویٰ دو، ہاں نجدی حکومت نے یہ حرام کیا ہے جو پونے ارب روپے کا غلاف چڑھا دیا کعبہ شریف کے اوپر۔ کبھی وہ فتویٰ دیتے ہیں اس حکومت کے خلاف؟ نہیں دیتے۔ وہ کام خود تو نظر نہیں حدیث سے ثابت کرو کہ حضور نے فرمایا ہو سونے کی تاروں کا غلاف ڈالنا کعبے کے اوپر، حدیث سے ثابت کرو۔ اس وقت نہیں یاد آتا حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، فقہ کیا ہے، دین کیا ہے، یہ ساری باتیں محبت رسول کے اظہار کے وقت یاد آتی۔ اگر کعبہ شریف کی عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے پونے ارب روپے کا غلاف ڈالا جا سکتا ہے تو جو کعبے کے بھی کعبہ ہیں، جنہوں نے نماز میں چہرہ اٹھایا تو بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب جدھر آپ کی مرضی ہے چہرہ پھیرنا آپ کا کام ہے، قبلہ بنا دینا میرا کام ہے۔ جنہوں نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا ہے بیت اللہ کو شانیں مل گئی ہیں، دل میں آرزو تھی اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی۔ عظمت کعبہ کے اظہار کے لیے، شان کعبہ کے اظہار کے لیے اگر کروڑوں روپے کا غلاف ڈالا جا سکتا ہے تو جو کعبے کے کعبہ ہیں ان کی عظمت، ان کی شان کے اظہار کے لیے 2-4 ہزار کی جھنڈیاں لگانا جائز نہیں۔ پتہ چلتا ہے ان کے اندر مرض کچھ اور ہے، بیماری کچھ اور ہے۔ میں آپ لوگوں کو اتنا ہی کہوں گا، جس دور میں میرے آقا نے انگشت مبارک اٹھا کے چاند 2 ٹکڑے کیے، گستاخ اس دور میں بھی موجود تھے۔ جس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے اس نے خود کلمہ نہیں پڑھا، وہ گستاخ ہی رہا ہے۔ گستاخ اس دور میں بھی تھے، اعتراض کرنے والے اس دور میں بھی تھے، اعتراض کرنے والے اس دور میں بھی ہیں۔ آپ گستاخوں کی باتوں پہ غور نہ کریں، آپ قرآن اور حدیث کی طرف دیکھیں۔ عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیں او ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیں او ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا نہ رکھا۔ آپ غیروں پر دھیان ہی کیوں دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے ایمان بچانے کا وظیفہ طریقہ کیا بتایا ہے؟ بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ اپنے دل کی سوئی گنبد خضرا کی طرف رکھیں، آپ اپنا محبتوں کا جہان آباد رکھیں، آپ اپنے دل میں ادب کا جہان آباد رکھیں۔ آپ غیروں کی باتوں پر دھیان ہی کیوں دیتے؟ گستاخ اس دور میں بھی تھے، گستاخ اس دور میں بھی ہیں۔ عشق جنا دی ہڈی رچیا کنا تھیں او ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل رکھے۔ ان تمام تر تشریحات کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ محفل میلاد، جلوس میلاد یہ مستحب ہے، اور مطلقاً جو خوشی ہے حضور کی آمد پر وہ فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ مجھے حضور کی آمد پر خوشی نہیں تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر،
نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید اینجا. ہمارے لیے تو دنیا کی ساری خوشیاں ایک طرف، حضور کے آنے کی خوشی ایک طرف. عام دنوں کی عید عید الفطر ہے، عام دنوں کی عید عید الاضحیٰ ہے، اور عیدوں کی بھی عید عید میلاد النبی ہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. ان کا قرآن و حدیث سے ثابت کریں. وذکرہم بایام اللہ، اس کی تفسیر پڑھ لیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس کی تفسیر پڑھ لیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے فرمایا ہے آپ پر جو رب کی نعمت ہوئی ہے اس کا خوب چرچا کرو. نعمت کا، اب مجھے بتائیں حضور سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نام تو لیں کہ فلاں نعمت حضور سے بڑی. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو جس دن اللہ نے نعمت کی اس دن نعمت کا چرچا کریں ہم، تو کیا یہ معاذ اللہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا؟ قرآن تو حکم دیتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور متعدد آیات ہیں. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ دسترخوان نازل ہوا کھانوں والا، آپ فرماتے ہیں وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. جس دن رزق اترے وہ تو عید کا دن، تو جس دن قاسم رزق آئیں. انما انا قاسم واللہ یعطی. حدیث مبارکہ میں حضور نے خود میلاد منایا. ان کا قرآن اور حدیث. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکوٰۃ شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، حضور آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے. تو حضور نے خود روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا ہے. صحابہ کرام کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ صحابہ کرام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے اور آپ سے بچپن کے واقعات سنتے. جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کے بچپن کے واقعات سناتی تھیں، مدینہ منورہ میں محفل میلاد ہو رہی ہیں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، صحابی ہونا تو بہت بڑی شان ہے. وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جسے حضور کی آمد پر خوشی نہ ہو. صحابہ کو حضور کی آمد پر خوشی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. میرے آقا کریم نے بچپن کے ابتدائی سال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارے ہیں. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. قبیلہ بنو سعد کی اور بھی 6 دائیاں آئی تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ. ان کی تعداد کا ذکر تو حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، نام کسی کا نہیں ملتا. نام حضرت حلیمہ سعدیہ کا ملتا ہے. کیوں؟ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا اعظم لال حلیمہ لے گئی، ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میرے آقا کی برکتوں کا اظہار ہوا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ سے ایک صحابی نے پوچھا، مائی صاحبہ عام بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، کپڑے اور بستر گیلا ہو جاتا ہے، کبھی حضور نے بھی بستر پہ بول مبارک کیا ہے؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں حضور نے کبھی بستر پہ بول مبارک نہیں کیا. اوقات مقرر تھے، میں ان وقتوں میں کروا دیتی تھی. نبی ماں کی گود میں بھی ہو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں مائی صاحبہ حضور عام بچوں کی طرح روتے رہتے تھے جیسے عام بچے روتے ہیں؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں نہیں، حضور عام بچوں کی طرح نہیں روتے تھے. ہاں ایک وقت تھا جب روتے تھے. صحابہ حیران ہوئے، مائی صاحبہ حضور کس وقت روتے تھے؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں میں گھر کے کام کاج کر رہی ہوں، حضور بستر پہ لیٹے ہیں، تیز ہوا چلتی، شرمگاہ سے چادر ہٹ جاتی، آپ روتے تھے. میں دوڑ کے آتی، شرمگاہ ڈھانپ دیتی، حضور چپ کر جاتے تھے.
حضرت ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خیر البیان میں لکھا ہے کہ اس دوران جب شرمگاہ برے نہ ہوتی، چادر ہٹتی اور مائی صاحبہ آ رہی ہیں، حضور اپنی شرمگاہ ننگی نہیں ہونے دیتے تھے، بایاں ہاتھ اوپر رکھ لیتے تھے۔ نبی ماں کی گود میں بھی ہو، شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، نوجوانوں کا اجتماع ہے، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارے دشمن نے ہمارے اوپر ایٹم بم نہیں پھینکا، نیٹ کا بم پھینکا ہے، اور آج ہمارے نوجوانوں سے حیا کو وہ چھیننا چاہتا ہے۔ رات 2 بجے تک نوجوان نیٹ استعمال کرتے رہیں گے، باپ کے پیر دبانے کی توفیق نہیں۔ آئیں آج ارادہ کریں کہ ہم میلاد منائیں گے اور سیرت اپنائیں گے، شرم و حیا والی تہذیب کو پروان چڑھائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں چاہتا، وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ جس سے پیار ہو جائے اسے اپنے آپ سے جدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں مکہ شریف، حضرت بی بی آمنہ سے عرض کیا کہ میری خواہش ہے میں آپ کے بیٹے کو چند دن اور اپنے پاس رکھوں۔ حضرت بی بی آمنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوبارہ حضور کو لے آئیں قبیلہ بنو سعد۔ 4 سال کی عمر مبارک ہوئی تو حضور کی یہ شان ظاہر ہوئی ہے کہ حضور اپنی مرضی سے خود تشریف لے گئے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، ردائی بھائی کے ساتھ، بکریاں چرانے کے لیے۔ آپ کے ردائی بھائی دوڑے دوڑے واپس گھر آئے ہیں اور عرض کیا امی جان کوئی 2 آدمی آئے ہیں، حضور کو لٹایا ہے اور سینہ چاک کیا ہے۔ میں ڈر گیا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب وہاں پہنچی تو حضور خیریت سے تشریف فرما تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں یہ شک صدر کا واقعہ بچپن میں ہوا ہے۔ شک صدر یہ حضور کی شانوں میں سے ایک خاص شان ہے۔ آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا ہے، دل مبارک نکالا گیا ہے، اس میں اور انوارات بھرے گئے ہیں۔ بعض لوگ جب حضور کے دل کا غسل مبارک بیان کرتے ہیں نا، معراج شریف کے حوالے سے یا بچپن کے حوالے سے، تو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جیسے کوئی میل نکالی گئی ہے۔ میں ان کو صرف اتنا بتاتا ہوں بھئی غسل کعبہ ہوتا ہے، کعبہ پہلے ہی پاک ہے، پھر کیوں دے رہے ہو غسل کعبہ؟ حضور کا دل پہلے ہی پاک ہے۔ وہ جو غسل دیا گیا دل کو، وہ اور انوارات اس میں منتقل ہو رہے ہیں اور اللہ کا قرب مل رہا ہے قلب اقدس کو، اور اللہ کے قرب کی تو کوئی انتہا نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا پھر اتنا یاد رکھیں میرے اور آپ کے اندر خیر اور شر دونوں ہیں۔ نبیوں کے اندر صرف خیر ہی خیر ہے، شر۔ بات آسان ہو گئی سمجھنے کے لیے۔ عام انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی شر بھی۔ انبیاء کے اندر خیر ہی خیر، اس لیے وہ معصوم ہے۔ کہتے ہیں نا انبیاء کرام معصوم ہیں، حضور خاتم المعصومین ہے، آخری معصوم ہیں، تو انبیاء کے اندر خیر ہی خیر ہے، نیکی ہی نیکی ہے، بھلائی بھلائی ہے، میل نہیں۔ جو قلب اقدس کا غسل ہے وہ اسی طرح جیسے کعبہ تو پہلے ہی پاک ہے، پھر اسے غسل دیا جا رہا ہے، اور غسل بھی اس پانی سے جو افضل پانی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اقدس تو سب چیزوں سے افضل ترین ہے۔ شک صدر کا واقعہ ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرا گئیں۔ اب وہ حضور کو واپس مکے چھوڑنے آئیں تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حیران ہو کے فرمایا کہ حلیمہ پہلے تو تم کہتی تھی کہ میرا جی نہیں چاہتا میں نے اپنے آپ سے جدا کروں، مجھے اور اپنے پاس رکھنے دیں، اب خود ہی چھوڑنے آ گئی ہو، واقعہ کیا ہوا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے شک صدر کا واقعہ سنایا اور کہتی ہیں میں گھبرا رہی ہوں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں ڈر گئی اور آپ کو واپس کرنے آ گئی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں۔ آپ نے فرمایا حلیمہ میں نے اس بچے کی ولادت سے پہلے جو خواب دیکھے ہیں ان کی روشنی میں یہ کہہ رہی ہوں میرا یہ بیٹا اللہ کی خاص حفاظت میں ہے،
دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حلیمہ تم اس بات کا فکر نہ کرو، میں نے اپنے بیٹے کی ولادت سے پہلے جو خواب دیکھے ہیں ان کی روشنی میں یہ کہہ رہی ہوں میرا یہ بیٹا اللہ کی حفاظت میں ہے۔ پھر آپ نے اپنے پاس ہی حضور کو رکھا ہے اور حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ واپس تشریف لے گئی ہیں۔ 6 سال کی عمر مبارک تھی ہمارے آقا کریم کی جب والدہ کا وصال ہوئے۔ حضور کے ننھال مدینہ منورہ میں تھے۔ حضور اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے ہیں، واپسی کا سفر کر رہے ہیں، ابوا مقام پر پہنچے ہیں کہ والدہ بیمار ہیں، پہاڑ پہ لیٹی ہیں۔ حضرت ام ایمن سامنے بیٹھی ہیں اور ام ایمن رو رہی ہیں، حضور سرہانے بیٹھے ہیں والدہ کے۔ ام ایمن کہتی ہیں حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ میں انہیں دیکھ کے رو رہی ہوں، والد پہلے فوت ہو چکا ہے، آج والدہ بھی دنیا سے جا رہی ہے۔ تو بی بی پاک نے لیٹے لیٹے حضور کے رخساروں پہ ہاتھ پھیرا اور حضور کے رخساروں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا بیٹا نہیں کسی ماں نے جنم دیا۔ پھر اٹھ کے بیٹھی اور حضور کو کلاوے میں لے لیا، سینے سے لگایا اور فرمایا ام ایمن سنو، میں نے اپنے بیٹے کی ولادت سے پہلے جو خواب دیکھے ہیں ان کی روشنی میں یہ کہہ رہی ہوں میرا یہ بیٹا اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہے، یہ دنیا کو بتائے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، نجاست کیا ہے طہارت کیا ہے، یہ دنیا کو گمراہی سے نکال کر دہلیز الوہیت پہ جھکا دے گا۔ میرے اس بیٹے کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا تو ساتھ میرا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ وَذِكْرِي بَاقٍ، میرا ذکر باقی رہے گا۔ یہ فرما رہی ہیں بازو ڈھیلے ہو گئے۔ حضور اپنی والدہ کے سینے سے جدا ہوئے، کیا دیکھا والدہ کی روح پرواز کر گئی۔ جن کے قدموں تک پہنچنا صدیقین کی معراج ہے، شہداء کی معراج ہے، انہیں سینے سے لگا کے حضرت بی بی آمنہ وصال حق پا رہی ہیں۔ کتنا پیارا وصال ہوا ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن کے ساتھ واپس مکہ شریف تشریف لائے ہیں اور والدہ کی تدفین وہیں مقام ابوا پہ ہوئی ہے۔ وہ کیا سما ہوگا جب رحمت للعالمین ننھے ننھے ہاتھوں سے والدہ کی قبر پہ مٹی ڈال رہے ہوں۔ 6 سال کی عمر مبارک، عرصے بعد حدیبیہ سے واپسی پر جب میرے آقا کریم ابوا شریف اپنی والدہ کے مزار پہ گئے ہیں، ماں کی قبر پہ جانا سنت رسول ہے، تو حضور پر رقت طاری ہو گئی۔ ارد گرد کھڑا ہر صحابی رو رہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اس پہاڑ پہ میری والدہ کا وصال ہوا تھا۔ بس ہمیں تو ان سے محبت ہے جن سے حضور کو محبت ہے، جن کو یاد کر کے جن کا ذکر کر کے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ حضور کے آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ وہ رسول جن کا قول دلیل شرعی بنتا ہے، جن کا فعل دلیل شرعی بنتا ہے، اپنی والدہ کے مزار پہ تشریف لائے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں برگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ور۔ پھر حضور کی پرورش کی سعادت ملی ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب والدہ کا وصال ہو گیا ہے تو حضرت دادا جان کے پاس ہے حضرت عبد المطلب۔ 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا وصال ہوئے، اور پھر حضور کے چچا جناب ابو طالب ان کے گھر حضور قیام فرما رہے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ان کے گھر حضور قیام فرما ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میرے دوسرے بچے جب صبح اٹھتے تھے تو بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، حضور اٹھتے تھے بال سمرے ہوئے ہوتے تھے۔ دوسرے بچے صبح اٹھتے تھے آنکھیں میلی ہوتی تھیں،
حضور اٹھتے تھے آنکھیں چمک رہی ہیں. دوسرے بچے صبح اٹھتے منہ دھونے کی ضرورت، حضور صبح اٹھتے ہیں منہ روشن ہے، چمک رہا ہے. وہ جو نیند کے اثرات عام لوگوں کے چہروں پر ہوتے ہیں وہ حضور کے رخ والضحیٰ پر نہیں تھے. اور ایک بات جسے میں جب بھی پڑھوں یا سوچوں تو الفاظ کی بندش پہ قابو نہیں رہتا کہ محبتوں کا سمندر ہے اس واقعہ میں. حضرت فاطمہ بنت اسد گھر میں دسترخوان بچھاتی، کھانا لگاتی، گھر کے باقی افراد سارے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے، ابھی تک حضور نہیں آئے. کبھی ایسا ہوتا کہ ابھی تک حضور نہیں تشریف لائے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی خبردار کوئی کھانا نہ شروع کرے جب تک میرا بیٹا محمد نہ آ جائے. چچی تھیں لیکن پیار کتنا کرتی، کسی کو کھانا نہیں دیتی. دسترخوان پہ سب بیٹھے ہیں، دسترخوان پہ کھانا رکھ دیا ہے، پر کہتی ہیں کوئی کھانا شروع نہیں کرے گا جب تک میرا بیٹا محمد نہیں آ جاتا، جب تک حضور نہیں تشریف لے آتے. حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال مدینہ منورہ میں ہوئے. جب ان کی قبر تیار ہوئی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، پہلے میں اس قبر میں لیٹوں گا. حضور نے ان محبتوں کو کن عنایات سے، کن شفقتوں سے حضور نے نوازا ہے. میرے آقا کریم قبر میں لیٹے ہیں اور قبر مبارک کی دیواروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد نے جو حضور کی خدمت کی آپ کے بچپن میں، آج میرے آقا کریم ان کی قبر میں لیٹے ہیں تو قبر کی دیواروں کو ہاتھ لگا کے اس قبر کو رشک جنت بنا رہے ہیں. کیا محبت تھی حضرت فاطمہ بنت اسد کے دل میں کہ میں کسی کو کھانا نہیں دوں گی، سب سے پہلے انہیں پیش کروں گی جن کے صدقے رزق مل رہا ہے. میرے آقا کریم کا ذکر کئی پہلو رکھتا ہے. گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے اس سے کچھ وقت زائد گفتگو کرتے ہوئے. 40 سال تک کے واقعات تو تفصیل سے نہیں سنا سکتا، بس آخری بات کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. میرے آقا کریم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے تجارت کی غرض سے. تو راستے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے. ابھی ملک شام سے کچھ باہر ہیں، ایک کلیسا کے سامنے درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے. تو کلیسا سے راہب نکلا، قافلے کے پاس آیا، ایک ایک شخص کو دیکھنے لگا. جب حضور کے قریب پہنچا تو اس نے آپ کے گرد پھیرا لگایا. آپ کو دیکھا تو آپ کے گرد اس نے پھیرا لگایا اور پھر حضور کا دست مبارک پکڑا تو کہنے لگا ھذا رسول رب العالمین، ھذا رحمت للعالمین، یہ اللہ کا رسول ہے جو تم میں آیا ہوا ہے. لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں اپنے کلیسا کی چھت پہ تھا، دیکھ رہا تھا جب تمہارا قافلہ اس وادی میں داخل ہوا ہے، ہر درخت جھک رہا تھا، وہ انہیں سلام کر رہا تھا. لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا کہ تم جو بات کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو راہب نے کہا اچھا میں تمہیں دلیل دیتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ ذرا چھاؤں سے اٹھ کے دھوپ میں آ جائیں. درخت کی چھاؤں میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب سورج مشرق کی طرف ہو، سامنے درخت ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہوگا. جس طرف سورج ہے سایہ دوسری طرف ہوتا ہے. سورج اگر مغرب کی طرف ہوگا تو درخت کا سایہ مشرق کی طرف ہوگا. حضور سائے میں تشریف فرما ہے، باقی قافلہ بھی سائے میں. اس راہب نے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا دھوپ میں آ جائیں. جو ہی حضور دھوپ میں تشریف لائے ہیں درخت نے اپنا سایہ بدل دیا ہے. جب سایہ دوسری سمت ہوا ہے لوگ حیران ہو گئے، عقلیں چکرا گئیں کہ سایہ پلٹ کس طرح گیا ہے. جہاں حضور تشریف فرما ہے درخت نے اپنا سایہ اس جگہ پہ کر دیا ہے. تو راہب چلا اٹھا، اس نے کہا اب بتاؤ جو میں کہتا تھا وہ سچ ہے یا نہیں. ھذا رسول رب العالمین ورحمت للعالمین، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. پھر اس نے حضرت جناب ابو طالب سے کہا
کہ آپ زیادہ قیام نہ یہاں کریں، یہاں کے عیسائی پہچان لیں گے اور کہیں وہ آپ کی مخالفت نہ کریں، کہیں وہ آپ کی دشمنی نہ کریں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میرے آقا کریم کی شانیں بے مثل و بے مثال ہیں۔ میں نے ابتدائی 15 سال کی عمر مبارک تک کے چند ایک واقعات آپ کے سامنے بیان کیے۔ ابتداً حضور 9 عمری میں 13-14 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر گئے تھے۔ دوسرا سفر آپ نے جو کیا تھا وہ بعد میں آپ سفر تجارت کرتے رہے ہیں میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کے۔ اب میں وہ آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ان الفاظ پہ گفتگو سمیٹوں گا۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب